ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اللہ اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق کو درست فرما دے۔ ونور قلوبنا بالقرآن، اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ الحمدللہ آج ہمارا دورہ قرآن کا 27واں پارہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ رات بھی 27ویں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی، جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دورہ قرآن کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر سال جبریل آتے تھے اور روزانہ ایک سپارہ قرآن کو دور کرواتے تھے۔ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے یہ دورہ قرآن رکھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور ہم بھی قرآن کا دور کریں۔ اندازے میں اگرچہ شوق نہیں میرا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق دے دے، صحیح معنوں میں سننے کی، سمجھنے کی، اور ہماری زندگیوں کو ہمیں چینج کرنے کی توفیق دے دے۔ واحد قرآن ایسی کتاب ہے جسے ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ بڑے بڑے کافروں کے دل اس قرآن نے نرم کیے، بڑے بڑے متکبروں کو اس قرآن نے نرم کیا، بڑے بڑے گنہگاروں کو اس کتاب قرآن مجید نے معاف کروا کے جنتوں کے ٹکٹ دلوا دیے۔ یہ وہ کتاب ہے جو زمین کی پستیوں سے اٹھاتی ہے اور آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے بیماروں کو شفا دیتی ہے، یعنی اس قرآن کے پڑھنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے غم دور ہوتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے دورہ قرآن جس کا آپ کر رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس سے انسان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، بے اولادوں کو اس قرآن کے پڑھنے سے اولاد مل جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ اکبر، کہ بے ہدایتوں کے لیے پڑھی جائے تو ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ دعا کریے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ صراط مستقیم پر چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے، کیونکہ ہم سب کی منزل مقصود جنت ہے۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ یہاں پر تذکرہ ہے مجرم قوم کا۔ مجرم قومیں کون سی تھی؟ سر فہرست جس کا تذکرہ ہوا وہ حضرت لوط کی قوم تھی۔ اس والے رکوع میں قوم لوط بہت بڑی مجرم قوم تھی۔ اس کا جرم کیا تھا؟ پہلی جو قومیں تھیں ایک ایک جرم پایا جاتا تھا، ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا، تو اس ایک جرم کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کا جرم کیا تھا؟ یہ مجرم اللہ کی کیوں تھی؟ فرشتے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے
پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، پکی ہوئی، جیسے یعنی کہ یوں کہہ لیں ان کے اندر جو گناہ پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ قوم مردوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر، یعنی کچی مٹی کو، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے بھٹے پر کچی مٹی کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں، پھر اس کو بھٹے کے اندر پکایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی کہ پتھر یعنی اینٹ کہہ لیں، برسائے گئے جو حد سے گزرنے والوں کے لیے نشان زدہ تھے۔ ہر پتھر کے اوپر ان کا نشان لگا ہوا تھا، کس کو کس پتھر کے ذریعے ہلاک کیا جانا ہے۔ ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان گھرانہ نہیں تھا حضرت لوط کی قوم میں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم بھی مجرم تھی، میں نے بتایا کہ اس رکوع میں مجرم قوموں کا تذکرہ ہے۔ لوط کے بعد فرعون اور اس کی قوم بھی مجرم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، فرعون اکڑ گیا، اس نے موسیٰ کو جادوگر اور مجنوں کہا۔ اللہ نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا، جو کہ ہم نے سنا بھی پانی میں غرق کیا، وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ مختلف مقامات پر پورے قرآن میں جتنا موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ آیا، کسی نبی کا اتنا تذکرہ نہیں آیا، کسی قوم کا اتنا تذکرہ نہیں جتنا موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ ہر رکوع میں تقریباً تذکرہ ہے اور مختلف انداز میں ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری مجرم قوم تھی وہ تھی قوم عاد۔ ان پر ایک بے خیر ہوا، یعنی ایسی ہوا جس کے اندر کوئی بلائی نہیں تھی، کوئی خیر نہیں تھی، بلکہ وہ عذاب لے کر آئی تھی۔ ہوا تھی لیکن ہوا کے اندر خیر نہیں تھی۔ جس چیز پر بھی وہ گزری، وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی گئی، ہر اس چیز کو بسیدہ کر کے رکھتی گئی، ختم کر کے تباہ و برباد کر کے رکھتی گئی۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ تھا۔ وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا الی حین حتی حین۔ قوم سمود بھی بہت بڑی مجرم تھی، ان سے کہا گیا کہ خاص وقت تک مزے لے لو، جو دل چاہتا ہے کر لو۔ تنبیہ کے بعد رب کے حکم سے نافرمانی کی، ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے انہیں آ کر پکڑ لیا۔ پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت رہی، نہ اپنے بچاؤ کی طاقت رہی۔ پھر اس کے بعد ہے قوم نوح کا تذکرہ۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین۔ قوم نوح کا تذکرہ، وہ فاسق لوگ تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ فاسق تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حد سے گزرنے والوں کے لیے عذاب نشان زدہ کر دیا گیا۔ اللہ اکڑنے والوں کو ملامت زدہ کر کے رکھ دیتا ہے، ایسی اکڑ توڑتا ہے جو کہ انسان ملامت زدہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنی اکڑ، تکبر، غرور کو اپنے پاس نہیں آنے دینا۔ یقین جانیے، وہ کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو جھکتا ہے نا اللہ کے لیے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، حدیث رسول ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ ہر وہ درخت جو پھلدار ہوگا وہ جھکا ہوگا، جس درخت پر کوئی پھل نہیں لگتا وہ جھکا ہوا نہیں ہوتا، جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ باعمل انسان جھکا ہوا ہوتا ہے اور بے عمل انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، علم میرے اور آپ کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، علم ہمارے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ، ہم نے کوشش کرنی ہے، بڑا چھوٹا بزرگ، ہم نے اپنے علم کے حساب سے ہم نے دوسروں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا ہے، کیونکہ ہمارا علم یہ کہتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم کیا کہتا ہے آپ کو، کہ آپ تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماہدون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زور سے بنایا ہے، زمین کو اللہ نے بچھایا ہے، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے۔ امید ہے کہ تم اللہ کی قدرت سے سبق سیکھ سکو۔ اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے صاف صاف خبردار کرنے کے لیے۔ ہر قوم نے اپنے رسول کو جادوگر کہا، دیوانہ کہا، ہر رسول کو۔ رسول کی نصیحت ایمان والوں کے لیے نفع مند ہوا کرتی تھی، اور رسول جو تھے، جو بھی رسول آیا ان کا کام نصیحت کرتے رہنا ہوا کرتا تھا، اپنی قوم کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا۔ رسول سرکشوں سے منہ پھیر لیں تو ان پر کچھ ملامت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ یعنی ہم امت محمدیہ سے پہلے یا امت محمدیہ یعنی ہم سے پہلے جو لوگوں کو مل چکا ہے عذاب، جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اپنے حصے کا عذاب لینا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا، یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے، ظلم بیٹا کرتا ہے تو پکڑا باپ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ظلم بیٹا باپ کرتا ہے تو پکڑا بیٹا جاتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے دربار میں جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو اس کے حصے کا اتنا اس کو بدلہ ملنا، خود ہی ملنا ہے، اس نے لینا ہے انسانوں۔ اور اس کے بعد ہے کہ یہ لوگ جلدی نہ مچائیں۔ کافر کہا کرتے تھے لے آؤ عذاب، اللہ کہتے ہیں ان سے کو جلدی نہ مچائیں۔ تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد بڑے خوبصورت انداز میں بتایا گیا۔ آج ہم نے اپنا مقصد کیا سمجھا؟ کھانا پینا، دنیا میں آنا، پڑھنا پڑھانا، کام کاج کرنا، خوبصورت دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جانا، ہمارا مقصد یہ ہے۔ لیکن اصل میں اللہ نے ہمیں کسی اور مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ کہتے ہیں اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد یا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اب ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم واقعی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو ہم اپنا مقصد جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ تو ہم مقصد پورا نہیں کر رہے۔ اگر پورا نہیں کر رہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں ہوں گے؟ ہمیں حساب کتاب نہیں دینا ہوگا؟ یقیناً دینا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اللہ اکبر، اس دن ان کو جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ پورا ہوگا۔ کافروں کے ساتھ اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اس کے بعد سورۃ الطور سٹارٹ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور ایسے نہیں کہا کہ رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، قسم کھا کھا کے کہا۔ والطور، قسم ہے طور کی، طور کا مطلب طور پہاڑ کی قسم۔ آپ جانتے ہیں طور پہاڑ کون سا ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ کو تورات دی تھی۔ طور کی قسم، کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے اس کی قسم، آباد گھر کی قسم، اونچی چھت کی، موجزن سمندر کی قسم، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 5 قسمیں کھائی ہیں یہاں پر، 5 قسمیں کھائی ہیں۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ والطور، ہاں جی 6 ہیں بالکل، 6 قسمیں کھا کے کہا کہ تیرے رب کا ان عذاب ربک لواقع،
آپ کے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ کافر کہتے تھے نہیں آنا، برگے ختم۔ ہر نبی نے آ کے کہا قیامت آنے والی، قیامت تو ابھی تک آئی نہیں۔ تو فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی دور نہیں کرنے والا، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان ڈگمگائے گا، جب پہاڑ اڑتے ہوئے ہوں گے۔ جب پہاڑ اڑتے ہوں گے کیسے؟ جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں یا جیسے بادل ادھر ادھر چل پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جو جس دن یہ عذاب واقع ہوگا اس دن کافروں کے لیے تباہی ہوگی، جو کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس دن کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، عذاب میں جلو، جھلسو، آج برداشت کرو، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ آج رو یا نہ رو تمہارے لیے برابر ہے، مطلب رونے سے کم نہیں ہونا اور نہ رونے سے زیادہ نہیں ہونا، آج برابر ہے۔ آپ کو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے آپ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک تصویر کا رخ تھا یہ عذاب والا، اب تصویر کا رخ بدلے، تصویر کا ایک رخ بڑا اچھا ہوتا ہے اور دوسرا اچھا نہیں ہوتا، یا تو سادہ ہوتا ہے تو یا پھر یعنی خراب ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہاں پر تھا تصویر کا رخ بڑا ہی یعنی پریشان کن اور بڑا ہی ڈرانے والا، جو کہ 6 قسمیں کھا کے عذاب تیرے رب کا آنے والا ہے۔ اب تصویر کا رخ ہم پلٹے تو وہ بڑا خوبصورت سین سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کن کا؟ متقی لوگوں کا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ متقیوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا تقوی ہوتا ہے، ہر چھوٹا اور بڑا گناہ چھوڑ دینا تقوی ہوتا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ متقی باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب ان کو دیں گے، ان سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے اپنے اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں کلو وشربو، آج کھاؤ اور پیو۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ امیجن کریں کہ متقی کیسے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے تکیے لگا کے، کوئی کام کا فکر نہیں۔ سحری افطاری میں خاص طور پر ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اسپیشلی مزہ جب آتا ہے جب ہم نے کسی کے گھر جا کے افطاری کرنی ہوتی ہے، پکا پکایا سامنے، اور بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اور کام کوئی نہیں کرنا پڑتا، کسی کے گھر جا کے افطاری کریں۔ لیکن جنت میں ہر روز ایسا ہی سین ہوگا کہ بغیر کہنے کے، بغیر مانگنے کے، بغیر آپ کی محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر آپ کی چلنے پھرنے کے آپ کو ہر چیز ملے گی۔ اور آپ آج جن لوگوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہو کہ جی بھی فلاں بڑا بادشاہ ہے، اس کی شہزادیاں، بادشاہ کی بیٹے اور بیٹیاں، ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کے، ان کی سوٹنگ بوٹنگ کو دیکھ کر، ان کے آنے جانے کو دیکھ کر آپ کتنا رشک کرتے ہیں کہ ان کو نوکر چاکر ان کے دائیں بائیں ہیں، ان کی گاڑی کے دروازے کھولتے ہیں، ان کا سامان پکڑتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دائیں بائیں ان کے نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں جو اٹھا کے انہوں نے پسند کرنا ہے، آگے سارا کام ان کا ہوتا ہے اٹھانا۔ اور یہ سارا اگر آپ کو رب اس سے بھی زیادہ آپ کو جنت میں اتنا بڑا پروٹوکول دے تو یہ دنیا کی چیزیں چاہیے یا آخرت کی چاہیے؟
آخرت کی چاہیے، سبحان اللہ۔ فرمائے متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، متکئے لگائے ہوئے آمنے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوں گے تختوں پر، اور ہم ان کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے مردوں کی شادیاں کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے جو دنیا کی عورت ہے وہ ان حوروں کی بھی سردار ہوگی۔ ساری حوریں اس دنیا کی خاتون کے، دنیا کی جو بیوی ہوگی اس مرد کی، اس کے ساری حوریں اس کے انڈر میں ہوں گی۔ یعنی خوبصورت حور جتنی بھی خوبصورت ہوگی لیکن دنیا کی عورت کا رتبہ پھر بھی اس سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو ہر طرح کے پھل، گوشت اور جو چیز ان کا جی چاہے گا ان کو خوب دی جائے گی۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں لڑکے دوڑتے پھریں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، سبحان اللہ۔ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے، ایک دوسرے سے بیٹھے بیٹھے نا حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل کیا، ہمیں جلسا دینے والی آگ سے بچا لیا۔ پچھلی زندگی میں یہ اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو آج ہم نے بھی اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ یہ آخری عشرہ ہے جو کہ جہنم کی سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ سمجھے مزدور سارا مہینہ مزدوری کرتا ہے اور آخری دنوں میں جو جا کے اس کو مزدوری ملتی ہے تو مزدوری لے کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ پورے مہینے کا راشن ڈلواؤں گا، کوئی بچوں کی فی، بچوں کے خرچے، گھر کے اخراجات پورے کروں گا۔ تو آپ اور میں نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہم نے مزدوری لے کے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو، یعنی مزدوری میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گناہوں کی معافیہ مانگنی ہے، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں کی صف میں شامل کر دے، کمیاں کوتاہیاں ہماری معاف کر دے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مجنون۔ یہاں دیکھیے اس رکوع کا موضوع جو ہے نا کچھ اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اعتراضات اور ان کے جوابات کیا تھے؟ یہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے۔ کون شاعر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے اور جس کے حق میں گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کو میری طرف کریے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہیے آپ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ماری گئی ہیں یا یہ دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ اس شخص نے خود قرآن گڑھ لیا ہے، کافر کہا کرتے تھے خود قرآن گڑھ لیا ہے۔ جواب اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام، اسی شان کا، اسی طرح کا ایک کلام بنا کر لائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھئے کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق، یہ خود خالق ہیں یا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اور اس کا خود ہی جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے یہ یقین ہی نہیں رکھتے، خالق پر ان کا یقین نہیں ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ جواب دیا خود ہی کہ اگر ایسا ہے تو لائے کوئی کھلی دلیل۔ ان کے پاس کوئی کھلی دلیل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور ہمارے لیے بیٹے۔ تو اللہ نے جواب دیا اور کیا کوئی ان کے پاس، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ یعنی آپ ان کو واضح و تبلیغ کرتے ہیں تو کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ یہ زبردستی کی چٹی کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، ان کو بوجھ دے، یعنی وہ جرمانہ یا اجر یا مزدوری ان کو وہ دینا پڑتی ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اسی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟
کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ جواب ہے کہ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی پڑے گی۔ نہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مزدوری مانگتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے۔ اصل میں یہ چالیں چلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو معبود سے پاک ہے، اس شرک سے بھی پاک ہے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ فرمایا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ بادل امڈے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں۔ اس دن یہ مار گرائے جائیں گے جس دن ان کی کوئی چال ان کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے عذاب ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ مخاطب ہوتا ہے اپنے نبی کی طرف، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی، آپ کا کام صرف اور صرف ایسے بے ہدایتوں کو نصیحت کرتے جانا ہے۔ آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے جائیں، سمجھاتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کاہن ہے جیسے یہ کہتے ہیں، آپ نہ مجنون ہیں۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ نے صبر کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں میں ہو، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ پتہ چلا اللہ اپنی حمد کو، اپنی تسبیح کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی رب کی حمد اور تسبیح کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح اور شام دو ٹائم میں، اس میں آپ سے یہ کہوں گی کہ صبح و شام کے اذکار ضرور کیا کریں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے صبح بڑی تسبیحیں پڑھی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، شام کو نہیں، صبح شام کے نا اذکار ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ لوگ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجئے گا کون سے ہیں۔ صبح شام کے اذکار ہیں، آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں، پمفلٹ کی شکل میں بھی ملتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو یقین جانیے یہ ایسے ہی ہے جو صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے، ایسے جیسے اس نے اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لیا ہے۔ رکوع نمبر 10، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ آل فرعون کا تذکرہ کہ انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح پکڑا جیسے قدرت والا پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی۔ کیا کفار پچھلے لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا آسمانی کتابوں میں ان کے لیے معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ مضبوط جماعت ہے کہ اپنا بچاؤ کر سکے؟ ان قریب یہ شکست کھا کر پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان سے نپٹنے کا اصل وقت قیامت ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس کے بعد تذکرہ کیا قیامت کا کہ قیامت بڑی آفت اور تلخ ساعت ہے، تلخ گھڑی ہے، جو اس غلط فہمی میں ہے کہ ان کی عقلیں ماری گئی۔ اس دن یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ اس کے بعد نافرمانوں کا تذکرہ کیا کہ نافرمانی سے بچنے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ نصیحت قبول کرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، نافرمانی سے بچنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، رکوع نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن علم القرآن
خلق الانسان، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے، قرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کی تخلیق کی، بیان کرنا سکھایا، سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا، تاروں اور درختوں کو سجا ریز کروایا، آسمان کو بلند کیا، میزان قائم کی، زمین کو ساری مخلوقات کے لیے بنایا، زمین میں غلے اور پھل پیدا کیے، دو مشرق اور دو مغرب بنائے، دو سمندر بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، سمندروں سے موتی اور مونگے نکالے، جہاز بنائے جو سمندر میں پہاڑ کی طرح اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان سے مطالبات کا تذکرہ کیا کہ میزان میں خلل نہ ڈالو، کمی بیشی نہ کیا کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تول کر دیا کرو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارا کرو۔ پھر اس کے بعد انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا، انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ انسانوں کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے پیدا کیا، اور جن کو آگ کے لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر انسانوں اور جنوں سے سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں، قدرتوں، عجائبات، کمالات اور احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں پر مسلسل ہمیں غور کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا رویہ اپنانا ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کے لیے رحمت بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہاں فانی اور باقی کا رشتہ بیان کیا، ہر چیز جو زمین میں ہے فنا ہونے والی ہے، رب کی جلیل و کریم ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کی فانی مخلوقات اسی سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، وہ باقی ہر آن نئی شان میں ہے۔ زمین کے بوجھوں سے اللہ تعالیٰ بعض پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ جنوں انسان زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگنا چاہے تو یہ بھاگ نہیں سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور یہ زور زمین و آسمان کے کسی انسان کے پاس نہیں، اللہ کی ذات کے سوا۔ فرمایا اگر بھاگنا چاہے تو آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا، جب آسمان پھٹے گا، آسمان لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس روز کسی کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مجرم اپنے چہروں سے بس پہچان لیے جائیں گے، مجرموں کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ مجرم کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 13، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا خوف، جنت کے دو باغ، یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کے ہاں پیشی کا خوف ہوگا، جنت کے دو باغات ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، جو پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی، ایسی باغات میں ہوں گے، ایسی جنتوں میں ہوں گے۔ دونوں میں دو چشمے رواں ہوں گے، دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے موتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جنت کے دو اور باغات کا تذکرہ کیا، گھنے، سرسبز و شاداب، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، باغوں میں بکثرت پھل، کھجورے اور انار نظر آئیں گے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی، جنتی سبز قالینوں، نادر فرشوں پر
تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا، بڑے جلیل و کریم ہے۔ اپنے رب کے اوصاف حمیدہ اور انعامات کا انسان انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ہم نے جنت کے بارے میں جو پڑھا ہے، سوچنا ہے، جنت کی باتیں کرنی ہے تاکہ نیکیاں کرنے کے حرص پیدا ہو اور جنت میں فاستبقوا الخیرات کا موقع ملے۔ سورۃ رحمان کی تلاوت سننے کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، یعنی اوپر نیچے کر دینے والی، تباہ و برباد کرنے والی۔ زمین میں یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ اس طرح ریزے ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ انسان 3 گروہوں میں اس دن تقسیم ہو جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اب یہاں دیکھیے انسان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، ایک تو ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، اللہ کے مقرب لوگ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، اور مرصع تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پیر کر نہ سر چکرائے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا اور نہ انسان گالی گلوچ بکے گا۔ ان کے سامنے ہر طرح کے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے، جسے چاہیں چن لیں۔ پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں۔ ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ انہیں ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ملے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ وہ بے خار بیریوں، بیری کے درخت آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے جو بیر کھاتے بازار میں ملتے ہیں، یعنی بغیر کانٹے والی بیریوں، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، ہر دم رواں پانی، کبھی نہ ختم ہونے والے بے روک ٹوک بکثرت ملنے والے پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کر کے انہیں بہت خوبصورت انٹچڈ ایسے لوگ جن کو کبھی کسی نے چھوا نہیں بنایا جائے گا۔ وہ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن ہوں گی۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، اگلوں میں سے بہت، پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں تذکرہ کیا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ بد نصیبوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لوگ کی لپٹ کھولتے ہوئے پانی کالے دھویں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا۔ یہ لوگ اس انجام سے پہلے خوشحال تھے، گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا ہی گمراہی میں تھے۔ جھٹلانے والے تھے۔ زقوم کے درخت کی غذا یہ کھائیں گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی
ان کے اوپر گرایا جائے گا جو اونٹ کی طرح گھٹ گھٹ کر کے پئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کبھی تم نے سوچا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ نطفے سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں کہ شکلیں بدل دے اور ایسی شکل میں پیدا کر دے جیسے جانتے نہیں ہو؟ اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، سبق کیوں نہیں لیتے؟ بیج سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اللہ؟ اللہ چاہے تو انہیں بس بنا کر رکھ دے اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا برسانے والا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو کھاری بنا دے، شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ چاہے جو لوگ تم سلگاتے ہو اس درخت کا، یعنی اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا بتاؤ اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیس بنایا ہے۔ اس کے بعد انسان سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ رویے ہیں جو انسان سے مطلوب ہیں، اس کا تذکرہ کیا کہ انسان کو تصدیق کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اب ہم نے اس رکوع سے پڑھا، سیکھا، اللہ تعالیٰ نطفے سے بچے کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ موت کو تقسیم کرنے والا، اللہ ہی شکلیں دینے والا، اللہ ہی بیج سے کھیتیاں اگانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کھیتیوں کو بوس بنا دے، اللہ تعالیٰ بادلوں سے پانی برسانے والا ہے، چاہے تو پانی روک دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو کھارا کر دے، اللہ تعالیٰ ہی آگ کے لیے درخت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رب عظیم ہے، اس کے نام کی ہمیں تسبیح بیان کرتی ہے۔ فسبح بحمد ربک العظیم۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 16، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن عظیم۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاروں کے مواقع کی قسم کھا کر فرمایا یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ نو ڈاؤٹ، الحمدللہ ہمارا بھی یقین ہے کہ جو رب نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نازل کرتا ہے، سچا ہے، رب نے نازل کیا ہے، ہمارا الحمدللہ یقین ہے کہ یہ کتاب حق ہے۔ اس کے بعد قرآن حق ہے کا تذکرہ کیا کہ قرآن بلند پایا ہے، محفوظ کتاب میں ہے، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یہ رب العالمین کے نازل کردہ ہے۔ کیا تم قرآن سے بے اعتنائی برتتے ہو اور اسے جھٹلا کر اپنا حصہ لیتے ہو؟ اس کے بعد موت کا تذکرہ کیا کہ موت حق ہے، جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں یہ لے سکتے؟ موت کے وقت اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد فرمایا موت کے بعد ہوگا کیا؟ موت کے بعد اگر جانے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت، سبحان اللہ، عمدہ رزق اور نعمت بری جنت ہوں گی، اور اگر اصحاب الیمین میں سے ہوگا تو اس کا استقبال سلام سے ہوگا، اگر جھٹلانے والوں میں سے اس کا تعلق ہوا تو اس کی تواسے کے لیے کھولتا ہوا پانی جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، کیا میرے نبی فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو تسبیح کے لائق ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین و آسمانوں میں ہے، سبحان اللہ، وہ زبردست اور دانا ہے، زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں نکلتا ہے، جو اس میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، جہاں بھی ہم ہوں، جو کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ تمام معاملات کے فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی میراث کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے وعدے فرمانے والا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رب پر ایمان لانے کی دعوت دے چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ لے چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے صاف صاف آیات نازل کر چکا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے دن خرچ کریں گے فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے جن پر اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ ایمان لانے والوں اور خرچ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یہاں پر موضوع ہے اس کا کہ کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھلے؟ اس رکوع میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسن دے تاکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے اور بہترین اجر دے۔ مردوں اور عورتوں میں سے صدقات دینے والوں کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت یہ آیت ہے۔ ان کی آگے اور ان کے دائیں جانب مومنوں کا نور دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، بہشتی نہروں والی جنتیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس کو یہ مل گئی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد منافق اپنا نور کہیں اور تلاش کریں، کہا جائے گا کہیں اور تلاش کر کے لاؤ۔ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹو، اپنا نور کہیں اور جا کر تلاش کرو۔ ان کے درمیان ایک دیوار، ابھی یہ بات مکالمہ ہو رہا ہوگا کہ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر راحت اور باہر عذاب ہوگا۔ اس کے بعد وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں تھے، مگر تم نے خود کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، آخری وقت تک دھوکہ باز تمہیں دھوکہ دیتا رہا، پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق
جب ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کے آگے جھکے، وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر لمبی مدت کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ ہم نے نشانیاں دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لے لو۔ اس کے بعد فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض دیتا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے؟ وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں، ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنا تعلق اپنے رب کے قریب کرنا ہے، دنیا داری سے بچتے ہوئے ہم نے اللہ کی عبادت میں وقت رکوع نمبر 19 کا تذکرہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کا تذکرہ کیا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، دل لگی، ظاہری ٹیپ ٹاپ، ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کرنا۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کی دوسری مثال سمجھائی۔ مثال بارش ہوئی، نباتات اگی، کاشتکار خوش ہوئے، پھر کھیتی پک گئی، پھر پس بن گئی۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آخرت کا تذکرہ کیا کہ آخرت سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور ان کی خوشنودی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنت کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! دوڑ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جنت پانے کی ایمان والوں کوشش کرو۔ جنت مغفرت کے نتیجے میں ملے گی، مہیا کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا، تم دل شکستہ نہ ہو، ہر مصیبت جو زمین پر یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کام یہ آسان ہے۔ ہر مصیبت جو زمین پر یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا مقدر ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصیبت نقصان پر دل شکستگی سے بچانے کے لیے مصیبت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں ملنے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر آپے سے باہر نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہوتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بخل کرنے اور بخل پر اکسانے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ روگردانی کرنے والوں سے بے نیاز رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 20 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کو بھیجا اپنی قوم کی طرف۔ ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی تھی۔ ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو اس کا مقصد انہیں انجیل عطا کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں ترس اور رحم ڈال دیا۔ اس کے بعد رہبانیت کا تذکرہ کیا کہ رہبانیت کیا ہوتی ہے۔ رہبانیت بعد والوں نے خود ایجاد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے پابندی کا حق ادا نہیں کیا۔ ان میں سے ایمان والوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ تمہیں نور بخشے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں عطا کرے گا، تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی تم روشنی میں تم چلو گے۔
تمہارے قصور رب کائنات معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ جان لیں اللہ تعالیٰ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدر پہ انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا کرتے ہیں جس کی روشنی میں انسان چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جسے چاہتا ہے نور، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے دورہ قرآن 27واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔